آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیکم یا سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب اللہ تمام در حمد و ثنا تعریف و توصیف خالق کائنات مالک کائنات اللہ جل شان کے لیے جو خالق کائنات کی نعمت فرمانے کی بخشش کے مالک. تمام در درود و سلام اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا وجود مالک نکابہ فخر عالم و اجل غالب و مقام
کہنے کے بعد مالک کائنات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات کی زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، مالک کائنات اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ اعلان کر دیجیے اپنی لوگوں کے اندر خدمت میں اعلان کر دیں کہ جب تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، اللہ کا خاص فضل ہو تو فلیفرحوا، تو خوب خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ۔ یا خوش ہو جاؤ یا خوشیاں مناؤ تو ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ خوشی منانا یہ اس سے بہتر ہے کہ جو مال دولت جمع کرتے ہو۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ نے شاہ فرمایا ہے تو فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ۔ یہاں خوش ہونے کا ذکر ہے، خوشی منانے کا ذکر نہیں ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں چلو تمہاری بات ہم مان لیتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، یہ بات ٹھیک ہے تمہاری، لیکن اگر یہی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ آگے یہ نہ فرماتا کہ ہوا خیر مما یجمعون، کہ جو تم مال دولت جمع کر کے رکھتے ہو یہی سے بہتر ہے۔ یہ نہ فرماتا کہ خالی اللہ فرما دیتا خوش ہو جاؤ، پھر آگے مال دولت کی ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مال دولت کا اللہ نے ذکر فرما کے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ خوش ہونا بھی ہے، پھر آگے خوشی منانی بھی ہے۔ اور جب بندہ خوش ہوتا ہے تو خوش ہو کے پھر آگے خوشیاں مناتا ہے۔ ہم الحمدللہ خوش ہیں، حضور کی آمد میں خوشیاں منا بھی رہے اور ہماری خوشی نظر بھی آ رہی ہے، تو خوشی نظر آنی بھی چاہیے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے محبوب آپ یہ بھی بتا دیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میرے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام ہمارے لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، حضور سے بڑھ کر تو ہمارے نعمت ہے کوئی نہیں۔ حضور کا آنا، حضور کا یہاں رہنا، حضور پر قرآن پاک کا نازل ہونا، حضور کا چلنا پھرنا، گویا کہ حضور کی ساری زندگی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو ہمارا کوئی بھی نہ ہوتا، ہمیں نہ بتانے والا ہوتا نہ سکھانے والا ہوتا، بلکہ ہونا تو دور کی بات ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے اللہ تعالیٰ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ حدیث مبارکہ ہے رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے نہ پیدا کرتا تو رب کائنات اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اگر اللہ نے اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا اسی وجہ سے فرمایا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ یہ پوری کائنات حضور کے لیے بنی گئی ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا، کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے لیے ہے۔ امام اعلی حضرت رحمۃ اللہ کی قول ہے، آپ فرماتے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ یہ زمین بھی تمہارے لیے ہے، آسمان بھی تمہارے لیے، کائنات کا سارا نظام بھی تمہارے لیے، یہاں تک باقی تو دور کی بات ہے ہماری زبان جو ہے یہ بھی تمہارے لیے ہے، یہ بدن میں جان وہ بھی تمہارے لیے ہے۔ اگر حضور یہ جان آپ پہ قربان نہ ہوتی تو یہ زندگی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر اس جان میں اس جسم میں حضور کی محبت نہ ہو، حضور کا پیار نہ ہو تو اس وجود کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اگر حضور کی محبت دل سے نکل جاتی ہے تو یہ وجود بیکار ہے، کسی کام کا ہی نہیں ہے۔ اگر اس وجود کو کامیاب بنانا ہے تو پھر رسول مکرم علیہ السلام سے دل توڑ کے محبت کرنی پڑے گی، جوڑ توڑ کے سب کچھ چھوڑو، حضور سے پیار کرو، پھر انلمیٹڈ حضور سے محبت کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور ہمیں حضور اللہ کی نعمت ہے ان کا ایسا چرچا کیا پوری کائنات دیکھ رہی ہے، حضور کا واقعی ہم نے چرچا کر رکھا ہے۔ اب دیکھیے گا اس کائنات کے اندر بڑے بڑے ظالم لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے ظالم ہیں، ان کے ظلم کی تہائی کوئی نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ
مکرم علیہ السلام کا علم کتنا تھا، حضور کا علم کتنا ہے، وہ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ رسول مکرم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اسلام پھیل رہا تھا، دن بہ دن اسلام بڑھتا جا رہا تھا، اسلام دن بہ دن زیادہ زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب ابو لہب نے اور ان کے علاوہ ابو جہل نے دیکھا کہ اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے، ہمارے بتوں کو پیچھے کر دیا گیا، اسلام آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو ابو لہب نے ابو جہل سے کہا چلو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں مل کر نبی پاک علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور کو قتل کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کہا نہیں ہم قتل نہیں کر سکتے، اگر ہم نے قتل کیا تو ہمارے قبیلوں درمیان لڑائی ہو جائے گی، ہم نہیں قتل کر سکتے۔ ابو جہل کہا چلو ایسا کرتے ہیں، ہم قتل نہیں کرتے، میرا ایک ایسا دوست ہے جس کا نام حبیب ہے، میرا ایک ایسا دوست جس کا نام حبیب ہے، اور وہ حبیب یمن میں رہتا ہے، پہلے وہ کبھی مدینے میں آیا نہیں ہے، کبھی مدینے میں نہیں آیا، نہ وہ مکہ میں پہلے کبھی آیا ہے۔ کہا چلو ہم ایسا کرتے ہیں، حبیب یمنی کو بلاتے ہیں، یمن سے حبیب کو بلاتے ہیں، وہ یمن سے آئے گا، ہم اسے پیسے دیں گے، پیسے دے کے محمد کا نعوذ باللہ قتل کروا دیں گے۔ اب انہوں نے پلان بنایا گیا، خط لکھا حبیب یمنی کو بلایا۔ اب حبیب یمنی مکہ پاک کے اندر آیا، آ کے ابو لہب سے ملا، ابو جہل سے آگے غار کے اندر چھپ کے ملے، ایک غار میں چھپ کے ملے۔ اب انہوں نے پیسے دیے، پیسے دے کہا کہ تمہارا بس اتنا سا کام ہے کہ وہ نبی جس کا نام محمد ہے وہ خانے کعبے کا طواف کر رہا ہے، تم نے جا کے بس اس کو قتل کرنا ہے، تمہارا کام یہ تمہیں قتل کرنا ہے، جا کے بس یہی کام ہے تمہارا۔ ابھی بھائی ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے پہلے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن تمہاری دوستی کی خاطر میں یہ کر لیتا ہوں، آج دوستی ہے، دوست ختم کر لیتا ہوں۔ ابھی جب یمین واپس موڑا، حضور قتل کرنے چل دیا، پیچھے سے ابو جہل نے پھر آواز دی، کہا کہ ابھی بات سمجھ ادھر آ کے، ابھی پھر مڑ کے آیا، کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ حبیب یمنی ایسا کرو جب تم جاؤ نا وہاں پہ جا کے تو تمہیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے، تمہاری نظر اس کے چہرے پہ پڑنی نہیں چاہیے۔ حبیب یمنی کا عجیب بات ہے، تم کہتے ہو نظریں بند رکھو، ہو سکتا ہے میں کسی اور قتل کر دوں، جا کے غلطی مجھ سے ہو جائے، آنکھیں کیسے بند کر لوں۔ ابو جہل کا نہیں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں محمد ہے کون، لیکن تم نے نظر نیچے رکھنی ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح، نظر نیچے رکھنے کی وجہ کیا ہے، معاملہ تو بتاؤ پہلے۔ کہا کہ وہ نبی ایسا نبی ہے، وہ پیغمبر ایسا پیغمبر ہے جس کے چہرے پر نظر پڑے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو ایک بار دیکھے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، لہٰذا تم نے نظر نیچے رکھنی ہے، نظر اٹھانی نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو میرا دوست تمہاری ہے، باقی مان لیتا ہوں، پھر چل دیا۔ آ گیا، پھر آواز دی، کہا کہ ابھی واپس آؤ، کہا اب کیا بات ہے، کہا اپنے کانوں کو بند کر دو، روئی کی پنیں بنائی اور کانوں میں ٹھوس دی، کہا کہ اپنے کان بھی بند کر لو۔ ابھی نے کہا عجیب ماجرا، کبھی کہتا ہوں آنکھیں بند رکھو، کبھی کہتا کان بند رکھو، اب کان بند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ابو لہب بولا، کہا کہ ابھی اصل ماجرا یہ ہے کہ وہ نبی ایسا نبی ہے جب وہ بولتا ہے دل کی گرہ کھول دیتا ہے، اس کے بولنے کی دیر ہے، جب بولتا جائے گا دل کی گرہ کھلتی جائیں گی، لہٰذا تم نے کان بھی بند رکھنے ہیں، تم نے کانوں سے سننا بھی نہیں ہے۔ ابھی میں کہا چلو یہ بات بھی ٹھیک ہے، میں نہیں سنتا۔ اب حبیب یمنی چل دیا، ہاتھ میں خنجر ہے، بغل میں چھپایا چل دیا، نبی پاک علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے، حبیب یمنی پیچھے پیچھے ہے۔ اب حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں ہے، اور پہلے بتا حبیب پہلے کبھی مکہ میں آیا نہیں ہے، کبھی مکہ میں نہیں آیا، حبیب حضور کو نہیں دیکھا اور حضور نے حبیب کو پہلے نہیں دیکھا۔ اب حضور آگے آگے طواف فرما رہے ہیں، حبیب یمنی پیچھے پیچھے ہے، حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا حبیب کیا لینے آئے ہو؟ سبحان اللہ، تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے نہیں ہے، بتاؤ وہ دیوار ہے کہاں، وہ کتنی بڑی دیوار ہے جس کے پیچھے میرے نبی کو علم نہیں ہے۔ یہ حبیب یمنی جو پہلے کبھی مکہ میں نہیں آیا، حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں حبیب کیا لینے آئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ حبیب نے کہا عجیب بندہ یار، مجھے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، پھر مجھ سے باتیں بھی کیا جا رہا ہے، نام بھی جانتا ہے، نام سے بھی واقف ہے۔ حضور نے فرمایا حبیب بتا کیا لینے آیا ہے؟ حبیب نے کہا کہ میں یہاں پہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا نا نا حبیب سچ سچ بتا کیا لینے آیا؟ کہا نہیں حضور میں طواف کرنے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ بتا تو ابھی ابو جہل سے مل کے نہیں آیا؟ اور بتاؤ کون سی بڑی دیوار
اب تو یہ بات معاملہ بگڑ گیا ہے. اس نبی نے نام تو پہلے بتا دیے, جگہ بھی بتا دی, اسے بغل کا بھی جانتا ہے یہ محضور ہے. تم کیا تو دعا کے پیچھے کے لیے کوئی نہیں ہے. وہ دعا لاؤ تو صحیح جس کے پیچھے کا حضور کو علم نہ ہو. فرما بتا دے یہ بغل میں ہے کیا. حبیب یمنی جب اپنے بغل کو دیکھا وہ چھرا نیچے گر گیا, خنجر نیچے گر گیا. اب جب نیچے گرا نا رسول مکرم علیہ السلام ابھی چہرہ پھیرا نہیں ہے پیچھے. ابھی یہ بات ہو رہی ہے حضور کا چہرہ آگے ہے, حضور نے چہرہ بات پھیرا نہیں ابھی. اب حبیب جب چھوڑا نیچے گرا, حبیب نے نیچے سر جھکایا, حضور نے چہرہ بات پھیر لیا. چہرہ جب پھیرا حبیب یمنی نے اوپر نظریں اٹھائی, سیدھی حضور کے چہرے پہ نظر, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے, جس نے حضور کی ایک ادا دیکھی وہ قربان ہو جاتا ہے. حبیب ایک نظر حضور کے چہرے پہ پڑی اور کہہ دیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو جہل نے پہلے کہا تھا چہرہ دیکھنا نہیں ہے تمہیں, اگر دیکھا تو کلمہ پڑھ لو گے. بے زبان سے نکل آیا لا الہ الا اللہ. اب حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حبیب کو پکڑ کے اٹھایا اور حضور نے فرمایا حبیب تیرے دل میں ابھی ابھی ایک بات آئی ہے, تیرے دل میں ابھی ابھی ایک بات آئی ہے. یا تو تو وہ بات مجھے بتا دے, میں تجھے بتا دیتا ہوں, یا میں تجھے بتاتا ہوں. حبیب یمنی کا یا رسول آپ خود ہی بتا دیں. جب ابو جہل کو آپ جانتے ہیں, میں غار میں ملا آپ وہ بھی جانتے ہیں, میں یمن سے آیا آپ وہ بھی جانتے ہیں, آپ یہ بات بتا دیں میرے دل میں کون سی بات آئی ہے. حضور نے فرمایا تمہارے دل میں ابھی ابھی یہ بات آئی ہے تو تمہارے ایک بیٹی بھی ہے, تمہارے ایک بیٹی ہے جو انی ہے, کانی ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس جس گوشت کا ٹکڑا ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے. تو تمہارے دل میں یہ بات آئی کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے, میری بیٹی ٹھیک ہو جائے. حضور نے فرمایا حبیب جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ, تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے. اب حبیب یمنی واپس یمن گیا. تم تو کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. حبیب یمنی واپس یمن گیا, اپنے گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے کسی بچی نے آ کے دروازہ کھولا. آ کے حبیب نے کہا بیٹا تم کون ہو, تم ہو کون؟ کہا کہ ابا جان میں تمہاری بیٹی ہوں, میں تمہاری بیٹی ہوں. کہا کہ تم تو نہ اٹھ سکتی تھی, نہ بیٹھ سکتی تھی, نہ چل سکتی تھی, تمہارے ہاتھ پاؤں سب کچھ خراب تھا, تم صحیح کہاں سے ہو گئے؟ اب اس کا جواب سنیں. کہا ابا جان جس نبی نے تمہارا علاج مکے میں کیا وہ نبی مجھے یہاں سے کر دیا. جس نبی نے تمہارا علاج مکے میں کیا وہ نبی ابھی ابھی یہاں آیا, اس نے میرے علاج یہاں مدینہ یمن لا کے کر دیا ہے. تم کہتے دیوار کے پیچھے کے علم نہیں ہے. وہ کائنات کے ایسے نبی ہیں جو زمین پہ غیر دشت معلّہ کی خبریں جانتے ہیں. تو اما بنعمت ربک فحدث, جس امت کو اتنا پیارا نبی ملا ہو وہ بھی کیوں نہ خوشیاں منائے. ہم تو اگر ساری زندگی خوشیاں منائیں, جتنے حضور کے ہم پر احسانات ہیں, اگر ہم ساری زندگی کے سارے سالوں کے گھنٹے کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ حضور کا میلاد منائیں تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتے جتنے حضور کے ہم پر احسان ہے. ساکر اللہ مصطفی صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم پہ اتنے بال نہیں ہیں, ہمارے وجود اتنے بال نہیں ہیں جتنے اللہ حضور کے ہم پر احسانات ہیں. تو ہم ہمیشہ حضور کا میلاد اسی طرح مناتے رہیں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا جو پہلے کبھی کسی اور امت کو نہیں ملا. تو ناظرین محترم, یہ تو ایک تھا حضور کا علم غیب. جنہوں نے کہا حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, ہم کیوں میلاد منائیں, ان کو جواب تھا. اب ایک اور حدیث ہمارا سامان فرمائیے گا. لوگ کہتے ہیں نبی کی زبان ہماری زبان ہے, نبی کی دو آنکھیں ہماری دو آنکھیں ہیں, نبی کے دو پاؤں ہمارے دو پاؤں ہیں, نبی کے دو ہاتھ ہمارے دو ہاتھ ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی تمہاری بات صحیح ہے, مگر خدا کی قسم ہے اس نبی کی آنکھیں تو دو ہی ہیں مگر وہ عرش اللہ کو دیکھ رہی ہے, اس نبی کے ہاتھ تو دو ہی ہیں مگر وہ جنت کے اندر چلے جاتے ہیں, اس نبی کے پاؤں تو دو ہی ہیں مگر وہ کھڑے زمین پہ ہوں وہ سیدھا جنت میں چلے جاتے ہیں. اس نبی کی زبان ہمارے جیسی ہے مگر وہ زبان ایسی زبان ہے, وہ زبان جس کو کن کی کنجی ہے, وہ زبان جس کو کن کی کنجی ہے. حضور کی زبان ایسی زبان ہے, حضور جو بولے اللہ وہی فرما دیتا ہے. اب بولنا تو دور کی بات ہے, اگر حضور کے دل میں ارادہ ہے اللہ وہ پورا فرما دیتا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء. حضور نماز پڑھ رہے تھے نا, حضور نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا, چہرہ سے اوپر اٹھایا ہے. اللہ نے فرمایا اے
نماز میں چہرہ حضور نے اوپر اٹھایا، اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا قبلہ بدل دوں؟ حضور آپ چہرہ بار کے پیچھے اٹھے، اب کتنا پھیرا، تھوڑا بہت نہیں، اب یہاں سے پیچھے کو منہ پھیر لیا۔ تو وہ محبوب جس کے ارادے سے اللہ قبلہ بدل دے، اگر وہ محبوب زبان سے بولے پھر عالم کیا ہوگا؟ اب حضور کی زبان سماعت فرمائے، تم تو کہتے ہو نبی کی زبان ہماری زبان ہے، اب فرق سمجھے فرق کتنا ہے۔ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی نے حضور کی دعوت فرمائی، اب اس صحابی نے بکری کا بچہ ذبح کیا، بکری کا بچہ ذبح کر کے گوشت بنا کے حضور کے سامنے گوشت کیا، پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا تناول فرمایا نا، رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا میرے پیارے صحابی ایسا کر میرے لیے دستی لے کے آ، میرے لیے دستی کا گوشت پیش کر۔ اب دستی کہتے ہیں بکری کی اگلی ٹانگوں کو، بکری کی اگلی ٹانگوں کو دستی کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا گیا میرے پیارے صحابی میری دستی لے کے آ۔ وہ صحابی گیا اندر ہنڈیا سے چمچا مارا، ایک دستی لا کے حضور کو پیش کر دی۔ حضور نے وہ دستی تناول فرمائی، حضور نے فرمایا جا ایک اور دستی لے کر آیا۔ وہ صحابی پھر چلا گیا، پھر جا کے چمچا مارے کو دستی لا کے حضور کو پیش کر دی۔ حضور نے وہ دستی پھر تناول فرما لی۔ حضور نے فرمایا گیا میرے پیارے صحابی پھر دستی لے کے آ۔ اب آپ بتائیں بکری کی اگلی ٹانگیں کتنی ہوتی ہیں؟ دو ہوتی ہیں، دستیاں بھی دو ہی۔ حضور نے فرمایا ایک اور دستی لے لیا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ بکری کی دستیاں دو ہوتی ہیں، اگلی ٹانگیں دو ہوتی ہیں، پھر یا رسول اللہ آپ کیوں مانگ رہے ہیں اور لے گیا اور لے گیا؟ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جواب سنے، حضور نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی مجھے پتہ ہے کہ بکری کی دستیاں دو ہوتی ہیں، لیکن اگر تو بولتا نا، اگر تو بولتا نا، میں تم سے کہتا دستی لے گیا، تو جاتا دستی لے جاتا، پھر جاتا پھر لے جاتا، میں مانگتا رہتا، تو بولتا نا، اگر میں لاکھ دستیاں مانگتا لاکھ دستیاں نکلا، بس تو نے بولنا نہیں تھا، میں جتنی بار مانگ لیتا تو بار مجھے دیتا رہتا۔ وہ زبان جس کو کنجی کہیں، یہ وہ زبان ہے۔ تم کہتے ہو نبی کی زبان ہماری زبان ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تو بولتا نا، میں کہتا دستی لے گیا تو بار بار دستیاں لاتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ دستیاں ہوتی دو ہیں، رب العزت مانگنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دستیاں دو ہیں، بلکہ رب کائنات یہ دیکھے گا مانگنے والا کون ہے۔ مانگنے والا وہ امام الانبیاء ہے، وہ کائنات کے سردار ہیں۔ اب ایک تو یہ وجہ، ایک اور وجہ سنیں، ہم حضور کا میلاد منائے کیوں نہ؟ لوگ کہتے ہیں تم میلاد مناتے کیوں ہو؟ ہم کہتے ہیں میلاد نہ منانے کی وجہ بتاؤ۔ اب یہ وجہ سماعت فرمائے، بخاری کا حدیث مارکا ہے، رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 1,24,000 کموں پیش نبی آئے، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی ہے، وہ نبی جب بھی وہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اگرچہ نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک ایسی خاص دعا اللہ نے اپنے نبیوں کو دی ہے کہ وہ جب بھی مانگے اللہ ضرور قبول فرمائے گا، ضرور قبول ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ جتنے نبی آئے ہر نبی نے اپنے حصے کی دعا مانگ لی ہے، ہر نبی نے دنیا میں رہ کر اپنے حصے کی دعا مانگ لی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بھی مانگ لی ہے؟ حضور نے فرمایا نانا میں نے وہ دعا نہیں مانگی، اگرچہ حضور جو دعا مانگے وہ قبول ہی قبول ہے، مانگنا تو دور کی بات ہے، دل کے ارادے سے قبول ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہے، پر میں نے وہ دعا ابھی سنبھال کے رکھی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑا مشکل نامہ تمہارے پر آیا ہے، کبھی تائے میں پتھر پڑے، کبھی لوگوں غلاظت آپ اوپر ڈالی گئی، آپ کو برا بڑا کہا گیا، یا رسول اللہ آپ نے پھر بھی وہ دعا نہیں مانگی؟ حضور نے فرمایا نانا میں نے وہ دعا پھر بھی نہیں مانگی۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ وہ دعا مانگیں گے کب؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا قیامت تک کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ دعا قیامت تک کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، جب میدان حشر لگے گا، قیامت کا دن ہوگا، جب میری امت کا فیصلہ ہوگا، جب میری امت جہنم میں جا رہی ہوگی نا، میری امت کے گناہ گار وہ جہنم میں جائیں گے، تب میں اللہ سے وہ دعا مانگوں گا یا اللہ وہ دعا اب میری قبول فرما دے، میری ساری امت کو معاف فرما دے۔
ہوتی ہے، امتی کہتا ہے میلاد کہاں لکھا ہے؟ اب دیکھیں کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو کیا ہم خوشی نہیں مناتے؟ مناتے ہیں نا خوشی، ہر بندہ خوشی مناتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی کوئی نہیں ہے کہ ہمارا وہ بیٹا کل ہمارے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، خبر ہی کوئی، پتہ نہیں شرابی نکل ہے، زانی نکل ہے، جوا خار نکل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے وہ پتہ نہیں کام آئے گا یا نہیں کام آئے گا، لیکن وہ امام الانبیاء اگر بیٹا پیدا ہو، وہ بچہ پیدا ہوا جس کی خبر ہی کوئی نہیں ہے وہ کام آئے گا یا نہیں آئے گا، مگر وہ امام الانبیاء جو دنیا میں بھی کام ہے قبر میں بھی کام ہو جائے گا اور آخرت میں وہی کام آئے گا۔ بتا جب قبر کے اندر فرشتے آ کے سوال کریں گے تو اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ منکر میلاد کیا کہے گا؟ جو میلاد انکار کرنے والا ہے وہ کیا کہے گا کہ میں تو دنیا میں کہتا ہوں میلاد نہ مناؤ، میلاد نہ مناؤ، اگر ہوا کو میلاد منانے والا وہ تو کہے گا کہ ہم تو اس نبی کے گن ہمیشہ گاتے تھے، ہمیں تو ہمیشہ نبی میلاد سکھائی ہے، ہم تو ساری زندگی حضور کا میلاد مناتے رہے ہیں، تو حضور کا میلاد منائیں، حضور کا میلاد ہمارے دنیا میں کام ہے تو آخرت میں کام آئے گا۔ اب دیکھیں میلاد منائے کیوں نہیں؟ حضور سے ثابت ہے میلاد منانا، حضور نے خود منایا، حدیث ماں کا پہلے شریف کے اندر رسول مکرم علیہ السلام اپنے صحابہ کو جمع کیا، تمام صحابہ کو جمع کیا اور حضور نے صحابہ کرام کو جمع کر کے 2 بکرے ذبح کیے، اور 2 بکرے ذبح کرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تمام صحابہ کھانا کھلایا اور حضور نے فرمایا کہ یہ میری میلاد کی خوشی میں ہے، یہ میرے میلاد کی خوشی میں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یار وہ تو حضور نے عقیقہ کیا تھا، وہ تو حضور نے عقیقہ کیا تھا۔ ہمارے پاس 2 جواب ہے، پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیقہ تھا وہ تو آپ کے دادا عبد المطلب نے پہلے کر دیا تھا، عقیقہ بعد میں ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو پہلے ہو چکا تھا، تو دوبارہ عقیقہ ہوتا ہے، چلو مان بھی لیتے ہیں کہ وہ عقیقہ تھا، پھر یہ بتا عقیقہ کس خوشی میں ہوتا ہے؟ پھر عقیقہ میلاد کی خوشی میں نہیں ہوتا، عقیقہ بھی ولادت کی خوشی میں ہوتا ہے۔ کیا کبھی وفات میں عقیقہ ہوا ہے؟ ہمیشہ جب بھی عقیقہ ہوتا ہے میلاد کی خوشی میں ہوتا ہے، کسی گھر میں بیٹا پیدا ہو بیٹی ہو ہمیشہ میلاد کی خوشی میں عقیقہ ہوتا ہے، تو یہ میلاد منانا حضور سے بھی ثابت ہے، تم کہتے میلاد لکھا کہاں ہے؟ اب دیکھیں کسی بندے کو حرامی ثابت کرنا ہو، کسی بندے کو حرامی ثابت کرنا ہو، اب اس کو حلال ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، حلال ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کسی کو حرامی ثابت کرنا پھر دلیل کی ضرورت پڑے گی، پھر دلیل چاہیے ہوگی، پھر دلیل لا کے دینی پڑے گی۔ اسی طرح کہ میلاد نام نہ دے تم لے آؤ کہ میلاد نام نہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہ حضور نے کہاں فرمایا کہ میرا میلاد تم نام نہ ہر سال، کہ حضور کا میلاد نام نہ تم لا کے دکھا دو، بلکہ رسول مکرم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا گیا، ایک مفسر فرماتے ایک حضور کو خواب میں دیکھا گیا تو رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ہم ہر سال آپ کا میلاد مناتے ہیں خوشی مناتے ہیں تو کیا ہمارا میلاد منانا آپ کو پسند آتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بندے، اے میرے پیارے امتی، جو بندہ مجھ سے خوش ہوتا ہے میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں، جو مجھ سے خوش ہوتا ہے میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں، اور جو مجھ سے ناراض ہے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ اور پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی اور امام جلال الدین سیوطی یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے کھلی آنکھوں سے جاگتے حضور کا 70 مرتبہ دیدار کیا، سبحان اللہ، امام جلال الدین سیوطی 70 مرتبہ حضور کا دیدار کیا۔ اور ایک اور نکتہ سنیں، آپ ہیں میں ہوں کوئی بھی ہو نا، کوئی بندہ اگر کسی کے خواب میں آ جائے تو ہمیں پتہ نہیں تھا ہم کس کے خواب میں گئے، پتہ ہوتا ہے آپ کو؟ اگر آپ میرے خواب میں آ جائیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ میرے خواب میں آئے یا میں آپ کے خواب میں، آپ کو پتہ ہے میں آپ کے خواب میں آیا، کوئی خبر نہیں ہے کسی کو۔ لیکن امام الانبیاء وہ امام ہے جب کسی کے خواب میں جاتے ہیں تو حضور کو پتہ ہوتا ہے کس کے خواب میں گیا، اور حضور پھر اپنی مرضی سے جاتے ہیں، حضور ہر کسی کو اپنا دیدار نہیں کرواتے بلکہ حضور اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ امام جلال الدین وہ جنہوں نے 70 مرتبہ حضور کا دیدار کروایا ہے۔ اور حضور اب دیکھیں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی ہے، بہت بڑے شاعر ہیں، کسی بندے نے امام بوصیری سے کہا کہ امام بوصیری تم نے بڑے بڑے بادشاہوں کی شانوں میں تم نے قصیدے لکھے ہیں، شعر تم نے پڑھے ہیں،
تو چلو کیا تم نے کبھی کبھی حضور کا دیدار بھی تم نے کیا؟ کبھی حضور کا دیدار تمہیں ہوا ہو؟ امام بصری نے کہا کہ یار یہ بات تو بڑی عجیب ہے، میں نے بڑے بڑے شعر لکھے ہیں لوگوں کے شان میں، مگر مجھے کبھی حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ امام بصری گھر پہ چلے گیا، گھر پہ گیا تو جا کے پھر سارا دن رات یہی سوچتے رہے کہ میں کتنا بڑا بدبخت ہوں کہ مجھے حضور کا دیدار ہی کوئی نہیں ہوا۔ پھر آپ نے اسی ذہن میں آ کے قصیدہ برداشی لکھا، امین تذکری جران بدی سلامی مزید دلمان جرا امین مقرات بدامی ام حبت ریم تلقاء کارمت او مدل برقاء بظلمان ندام۔ یہ کافی لمبا قصیدہ ہے۔ اب امام بصری نے حضور کی شان میں قصیدہ لکھا، قصیدہ لکھتے رہے پڑھتے رہے، کچھ ایسا وقت آ گیا کہ امام بصری کو فالج پڑ گیا۔ فالج پڑ گیا، پورا جسم ناکام نکارا ہو گیا، مکمل جسم نکارا ہو گیا۔ اب اس دور کے بڑے بڑے طبیبوں نے، اب یہ ذرا غور کیجیے گا کہ حضور خواب میں آئے تو حضور کو پتہ ہوتا ہے کہ میں خواب میں، یا سنے گا غور سے۔ امام بصری کو فالج پڑا، اور فالج پڑا پورا جسم نکارا ہو گیا۔ بڑے بڑے طبیب آئے، بڑے بڑے حکیم آئے، انہوں نے آگے علاج کیا مگر آگے فائدہ کوئی نہ ہوا۔ پھر ایک رات ایسی آئی کہ حضور کی شان میں قصیدہ پڑھتے پڑھتے سو گیا، آنکھیں سو گئی، قسمت جاگ اٹھی، آنکھیں سوئی قسمت جاگ اٹھی۔ جب سوئے تو خواب میں حضور کا دیدار ہو گیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اے بصری مجھے وہ قصیدہ سنا جو تو نے میری شان میں لکھا ہے۔ اب وہ قصیدہ امام بصری نے خواب میں حضور کو سنایا۔ جب حضور نے خواب میں قصیدہ سنا تو نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں اپنی چادر عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وہ چادر کوئی عام چادر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چادر ہے جس کے بارے میں حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر گئی، اور باہر سے جب واپس آئی نا تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ باہر تو بارش ہو رہی تھی تو تم بھیجی کیوں نہیں ہو؟ باہر بارش ہو رہی تمہیں کیوں نہیں بھیجی؟ تمہارے جسم ایک قطرہ پانی کا پڑا ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے خود پتہ ہی نہیں ہے کوئی بھی کہ باہر تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے مگر میرا جسم بالکل ابھی سوکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے جسم میں میری چادر ہے، تمہارے جسم میں میری چادر، اس چادر کو دے۔ اب حضور نے خواب میں آ کے وہ چادر امام بصری کو عطا فرمائی، اور حضور نے اپنا دستے کا دست، تم تو کہتے ہیں نبی کے دو ہاتھ ہمارے دو ہاتھ ہیں، اب ان ہاتھوں کی پاور دیکھو کہ حضور نے خواب میں امام بصری کے جسم پہ اپنا ہاتھ لگایا، فرمایا بصری کھڑا ہو جا، فرمایا کھڑا ہو جا۔ اب امام بصری جب صبح فجر کھڑے ہوئے نا، خدا کی قسم ہے آپ کے جسم میں چادر موجود، جو چادر حضور نے خواب میں تھی وہ چادر حقیقت میں موجود تھی، اور آپ کا پورا جسم صحیح سلامت ہو گیا، پورا وجود ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب دیکھیں تم تو کہتے ہو نبی ہمارے جیسا ہے، وہ نبی تو خواب میں آئے حقیقت میں چیزیں لے کے جاتے ہیں۔ بہرحال اب دیکھیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منانا برسوں سے چلا آ رہا ہے، اور جو حضور کے میلاد پر ایک دن ہم خرچ کرے، ایک دن ہم خرچ کرے، یا پھر جو جس جگہ محفل میلاد ہو اور جتنے لوگ محفل میلاد میں شامل ہو جائیں اللہ تعالیٰ تمام کی بخشش فرما دے، تمام کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو آپ بتائیں محفل میلاد منانا یہ گناہ ہے؟ محفل میلاد منانا سنت صحابہ ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اور محفل میلاد منانے تو خوش ہونا چاہیے۔ ناراض تو شیطان ہوا تھا۔ چلو میں یہ بھی تمہیں روایت سنا دیتا ہوں، تفسیر قرطبی کے اندر جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 126 ہے، اور اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 ہے۔ اب یہ روایت ہے کہ شیطان پوری زندگی میں 4 مرتبہ چیخیں مار مار کر رویا، شیطان پوری زندگی میں صرف 4 بار چیخیں مار مار کر رویا ہے۔ اب وہ 4 جگہیں کون کون سی ہیں؟ انا ابلیسا رنا اربع رائنتن، کہ پوری زندگی میں شیطان 4 بار چیخیں مار مار کر رویا۔ ہینا دوئینا، جب پہلی بار اس پر لعنت فرمائی گئی وہ چیخیں مار مار کر رویا۔ ہینا احبتا، جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تب وہ چیخیں مار مار کر رویا۔ ہینا انزلا بفاتحہ، تیسری بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب شیطان چیخیں مار مار کر رویا۔ اور چوتھی مرتبہ ہینا ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب چوتھی مرتبہ حضور کا میلاد ہو تب چیخیں مار مار کر رویا۔ اب یہ چیخیں مار مار کے رویا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ شیطان تھا جو چیخیں مار
ہیں وہ روتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو مصطفیٰ جان رحمت پہ وہ تو بار بار کہتے ہیں حضور کا میلاد آتا رہے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، زندگیاں ختم ہوئی تمام قلم ٹوٹ گئے پر تیرے وہ سابق باب پرانا ہوا وما علینا الا البلاغ المبین۔